بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ وانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنا علما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36۔ یہ دونوں آیات آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وا اور قلنا، قل کہا نہ ہم نے، یا آدم اے آدم، یا یہاں پہ یہ ہے حرف ندا ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جہاں پر یا ایھا الناس میں کہ کسی کو بھی بلانے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یا آدمو کہا ہم نے اے آدم، اسکن، یہ اسکن جو ہے یہ مسکن سے ہے، مسکن اردو کا ورڈ ہے۔ مسکن بنانا یعنی گھر بنانا، مسکن گھر کو کہتے ہیں جہاں کوئی رہتا ہے۔ تو یا آدم اے آدم اسکن، رہو یعنی مسکن بناؤ، انتا تم، وا اور زوجو کا، زوج جو ہے یہ اسپاؤس کے لیے کہتے ہیں، یعنی شوہر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اس لیے بیوی اس کا ہم ترجمہ کریں گے زوجو کا، تمہاری، یعنی تمہاری بیوی جو ہے، تم اور تمہاری بیوی دونوں مسکن بناؤ، الجنہ جنت کو، وا اور کلا کھاؤ، تم دونوں کھاؤ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ کلا ہے، یعنی کلو ہونا چاہیے تھا کہ تم سب کھاؤ، اب سب نہیں ہے یہاں چونکہ دو لوگ ہیں۔ تو اردو میں تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ واحد اور جمع یعنی دو یہ ہوتے ہیں ہماری گرامر میں، کہ ایک واحد ہوتا ہے اکیلا ہو، یا جمع دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ہم اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں تثنیہ ایک تیسرا صیغہ بھی ہے، جہاں پہ دو لوگ ہوں تو وہ تثنیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ تین ہے، یہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو واحد ہوا یعنی اکیلا ہوا، تو دو ہوئے تو وہ تثنیہ ہوا، اور دو سے زیادہ ہوئے تو وہ جمع ہوئے۔ تو یہاں پہ تین یہ صیغے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کلا ہے، ہم یہ کلا یعنی عربی کی گرامر جو اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایسے ہم کرتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یعنی ہو وہ اکیلا، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب۔ ہم تو ہم یہاں پہ بار بار پڑھ چکے ہیں، اور ہم واحد کو بھی بار بار پڑھ چکے ہیں، یعنی کل ہم نے پڑھا، کلو ہم نے پڑھا، جو کل جو دو کاف والا تھا جس میں کل کہا، اور کلو کہو یا ان سب نے کہا، تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، یعنی تثنیہ فرسٹ ٹائم آیا ہے۔ اس میں جو مؤنث ہے اس میں جو ہے ہا ہما ہننا، یعنی ہا اس میں واحد کے لیے، ہو جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے، اور ہا جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہو ہما ہم، جو ہما ہے وہ اس میں تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور وہ مذکر کے لیے بھی سیم ہے اور مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہمنا۔ تو ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے جو ہے وہ واحد کے لیے، اور ہما جو ہے وہ اس کی تثنیہ کے لیے، اور ہننا جو ہے وہ مؤنث کے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ مذکر کے جمع کے لیے ہم یا ہم، تم، کم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں بے شمار مرتبہ۔ تو جہاں پہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا وہ ہم آگے جہاں بھی آئے گا پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہم صرف تثنیہ دیکھ رہے ہیں۔ تو تثنیہ میں جو ہے کل، یعنی اس کے ساتھ صرف الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے وا کلا، اور تم دونوں کھاؤ، یعنی یہ دونوں کا ترجمہ ہوگا من سے ہا اس، ہا جو ہے یہ مؤنث ہے
جیسے ابھی ہم ڈسکس کر کے ہٹے ہیں کہ اس کے گرامر میں ہا ہما ہننا، یہ ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے. تو ہا جو ہے جنت کے لیے، جنت چونکہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ہم اردو میں بھی ویسے جنت کو مؤنث کے طور پہ ہی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت کتنا خوبصورت ہوگا. تو جنت کتنی خوبصورت ہے، یعنی اس طریقے سے اگر ہم ترجمہ اس کو کریں تو آپ دیکھیں کہ مؤنث کی اس میں سے وہ ایک وہ آتا ہے، یعنی ایک فیل سی آتی ہے کہ مؤنث ہے جنت. تو ہا جو ہے یہ اس کے لیے جنت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ واہ کلا اور کھاؤ من ہا، اس سے یعنی جنت سے، راغدن جی بھر کے، ہائی سو جہاں سے، ہائی سو جہاں سے، شے تما، شے تما. اب شے جو ہے یہ یہاں پہ کوئی نیا ورڈ ہے؟ نہیں، یہ نیا ورڈ نہیں، ہم پہلے اس کو استعمال کرتے گئے، جیسے انشاء اللہ میں ہم کرتے ہیں، ماشاء اللہ میں ہم کرتے ہیں. تو انشاء اللہ میں اگر اس کا ترجمہ آپ کہیں تو ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا. تو یہاں پہ شے یہ وہی شے ہے، شے چاہو، تما تم دونوں، ماں یعنی تم اگر زیادہ ہوتے تو شے تم آتا کہ تم سب چاہو. اور یہاں پہ چونکہ الف آ گیا ہے تو یہ یعنی ان دونوں کے لیے ہے، میم کے آگے الف لگا دیا ہے تو یہ تم دونوں چاہو. وا اور لا نا تقربا، تقرا قریب کے لیے ہے، قریب جانا، تقربا یہ تقربا قریب کے لیے ہے، قریب جاؤ. الف لگا دیا آگے تم دونوں کے لیے کہ نہ قریب جانا تم دونوں، حاضی ہی اس، الشجرت شجر کے، اس شجر کے قریب تم نہ جانا. اب شجر بھی مؤنث ہے یہاں پہ، یہاں پہ یہ اس کے اینڈ پہ جو تا آ رہی ہے یہ تا گول تا ہے، تو اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. تو یہ تا جو بتا رہی ہے ہمیں کہ شجر بھی یہاں پہ مؤنث ہے کہ اس شجر کے، اس درخت کے قریب مت جانا. فا پس تا تم، یہ اس کو بریک کرتے ہیں، پس تا تم، کونا، کونا کانا سے ہے یہ، کونا. اب آگے الف ہے تو مطلب دونوں کو کہا ہوا ہے یہاں پہ، کونا ہو جاؤ گے دونوں، فا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے الظالمین، ظالمین میں سے ہو جائے گا، ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ظالمین جو ظلم کرتے ہیں تم ان میں سے ہو جاؤ گے. فا پس ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، پس پھسلا دیا ان دونوں کو. ازل جو ہے یہ پاؤں کے پھسلنے کو کہتے ہیں، الف زال لام جو ہے پاؤں کے پھسلنے کو کہتے ہیں. فازلہما پس بہکا دیا ان دونوں کو یا پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اوپر اس کے، اوپر اس سے، فا پس اخرجا خروج سے ہے نکل جانا، نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما من اور ماں، من سے ماں جو، اس سے جو، کانا تھے، فی میں ہی جس میں وہ دونوں تھے اس میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، وقول اور کہا نا ہم نے، اہبتو اترو نیچے اترو، اہبتو بعضکم بعض، کم تم میں سے، بعض تم میں سے، لیے، بعضن بعض کے، عدو دشمن کو کہتے ہیں. جنہوں نے غالب کی شاعری پڑھی انہیں اچھے سے پتہ ہوگا، وہ عدو کا لفظ غالب نے بہت زیادہ شعروں میں استعمال کیا ہے. عداوت ویسے بھی دشمنی کو کہتے ہیں، یہ اردو کا ہی ورڈ، یہ بھی آپ کو اس بات سے بھی کوئی تھوڑی سی وہ ہو جائے گا کہ عداوت بھی اردو کا ورڈ ہے. تو یہ عدو تم دشمن ہو، بعض تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وا اور لا لیے، کم تمہارے، فی میں الارض زمین میں، مستقرن قرارگاہ، مستقر یہ قرارگاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے. وا اور متاعن اور فائدہ ہے، متاع ہے، متاع حیات ہم کہتے ہیں اردو میں کہ زندگی کا کچھ نہ کچھ سرمایہ ہے تھوڑا بہت. الا تک، ہین
وقت، ایک خاص وقت تک تمہارے لیے سرمایہ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حد تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سرمایہ ہے، تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی اس کو آپ نے مستقل اپنی رہائش نہیں بنانا، زمین کو نہ یہ مستقل رہائش ہے، نہ اس کو اس حساب سے لینا ہے، نہ اس حساب سے سوچنا ہے، بلکہ یہاں پہ عارضی زندگی کے لیے جتنی کا آپ کو ضروریات زندگی ہیں اتنی ہی آپ نے اکٹھی کرنی ہے، زیادہ چیزیں اکٹھی نہیں کرنی، کیونکہ جب جانا ہے اینڈ پہ تو سب نے خالی ہاتھ جانا، یہ ساری چیزیں یہاں کی یہاں پڑی رہ جانی ہے، تو ٹھکانا ہے تھوڑے وقت کے لیے۔ تو یہ یہاں پہ کلیئر بتا دیا گیا ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیات میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اسے سکونت کہاں دی؟ جنت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ تمہاری اصل جگہ یہ ہے، یہ تمہارا اصل مقام ہے، لیکن میں نے اس کے لیے ایک خاص درخت چن لیا گیا۔ اس بات پہ بحث نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، اس لیے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اس میں یہ نہیں کہ اس درخت میں کوئی خرابی تھی، صرف یہ ہے کہ انسان کا رجحان چیک کرنا تھا کہ انسان کس حد تک شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور انسان کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود کو کنٹرول کر پاتا ہے، یا اپنے اوپر اس چیز کو ریسٹرکٹ اپنے آپ کو رکھ پاتا ہے۔ تو منع کیا گیا صرف ایک درخت سے، باقی جتنے درخت تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، ساری کی ساری اس کے اوپر حلال تھیں۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے اتنی زیادہ چیزیں حلال ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، جبکہ حرام صرف چند ایک چیزیں ہیں جو گنتی کی انگلیوں کے اوپر چند ایک، تو وہ بھی حرام جو ہیں وہ اتنی تھوڑی ہیں، تو انہی سے بچنا ہے، ان تھوڑی چیزوں سے بچنا ہے۔ لیکن شیطان ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر اپنا جو اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے ترغیب دیتا ہے، اس طریقے سے ٹیمپٹیشن دیتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے جو ٹائز ہیں ان کو مضبوط کر لیتا ہے انسان، اور انسان اور شیطان دوستی میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ دوست نہیں ہیں، ایکچولی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان انسان کو اس طریقے سے اچھی اچھی چیزیں کر کے دکھاتا ہے کہ وہ انسان کو بہلا پھسلا کے اس طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوا کہ علامتی طور پہ جو ہے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو حرام کے قریب مت جانا۔ تو انسان جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ذرا سا بھی نظر انداز کرے گا تو وہ اللہ کے حربوں سے تو قطعاً نہیں بچے گا، وہ شیطان کے حربوں سے تو قطعاً نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح اہمیت اگر وہ نہیں دے گا تو یہاں یہ بتایا گیا ہے تو پھر تو شیطان اس کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ تو پھر وہ جنت سے جب وہاں سے وہ نکالا گیا تو پھر وہ جنت اس کے لیے نہیں رہے گی، نہیں وہ جنت اس کے لیے نہیں ہے اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے گا۔ تو یہ اصل میں علامتی طور پہ یہ قصہ بتایا گیا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی طرف دھیان کرنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر ہی ہم جو ہے وہ جنت کی طرف ہمارا راستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ تو خواہشات نفس کی جو ترغیب میں ہے انسان شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، لیکن وہ دوست نہیں، وہ اصل میں دشمن ہے۔ اچھا، یہ آگے کہا گیا من الظالمین کہ تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم اصل میں حق تلفی کو کہتے ہیں کہ کسی کا حق مانگنا۔ تو انسان جب شیطان کی بات مانتا ہے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ انسان کا خالق ہے اور جو کہ اس کا بھلا چاہتا ہے، جو کہ اس کو جنت دینا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتا ہے۔ یعنی وہ اس کے معاملات کو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا تو اللہ کی حق تلفی کرتا ہے۔ تو نہ صرف جب اس کی حق تلفی کرتا ہے تو وہ یہ ظلم نہ صرف وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہے نعوذ باللہ، بلکہ وہ اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس طرف لے کے جاتا ہے جس طرف اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان جائے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کی طرف جائے، وہ اچھائیوں کی طرف جائے، بھلائیوں کی طرف جائے، لیکن وہ اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتا ہے کہ اس کی ذات سب سے زیادہ اس کے اوپر یہ حق رکھتی تھی کہ وہ اس کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کو چلا کر تو فلاح پائے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو ظلم، پھر اسی حساب سے اسے جو ہے کہا گیا کہ وہ ظالم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے آگے کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن ہو،
تو یہ کلیئر بتا دیا گیا کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور پھر یہ کہ زمین پہ ٹھکانا کچھ وقت کے لیے ہے، اس کو ہمیشہ کا ٹھکانا مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اچھے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اور ایڈ کرنا تھا، اس وجہ سے میں نے دوبارہ یہ اس کو کیا کہ یہاں پہ جو ہمیں ایک جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ حضرت حوا جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں، پھر انہوں نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ لے گئیں دھوکے سے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان نے ان دونوں پہ وار کیا۔ یہاں ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، تو یہی جو ہے وہ کہ وہ دونوں کو پھسلایا تھا شیطان نے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ عام جو ہے ہم سنتے ہیں کہ عورت کو زیادہ بیوقوف ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ جو سٹوریاں جو ہے بنائی گئی ہیں، پھیلائی گئی ہیں کہ عورت کو پھسلایا، اور عورت نے حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو خود تو وہ یعنی نہیں شیطان کے بہکاوے میں آنے والے تھے، تو وہ تو حضرت حوا کے بہکاوے میں آ گئے، تو عورت جو ہے وہ مرد کو بہکا لیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو یہاں پہ آتا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا اور دونوں کو نکلوا دیا دوزخ سے، جنت سے دونوں کو نکلوا دیا، اور دونوں جو ہیں وہ اس میں برابر کے یعنی شریک تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔